أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے ایک بات کہی تو فرشتوں نے پھر آگے اللہ تعالیٰ کو ایک بات کہی. وہ کیا تھی وہ آج ہم پڑھیں گے. وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کس نے کہا، رَبُّکَ، آپ کے رب نے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اور جب کہا آپ کے رب نے. آپ کے رب یعنی قرآن جس کے اوپر اتر رہا تھا نا، اسی سے بات ہو رہی ہے. للملائکۃ، فرشتوں سے. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. ملائکۃن فرشتے. انی، بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں. فی الارض، زمین میں، خلیفتاً جانشین. خلیفتاً نائب جانشین، یہ دونوں معنی درست ہے. قالو، تو انہوں نے کہا. قالا کا جو فاعل ہے یہ اللہ تعالیٰ ہیں، پہلا جو قال ہے. اب یہ قالو ہے تو انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا. اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں. اب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جی کیا آپ بنائیں گے فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ. ونقدس، اور ہم تیری بڑھائی بیان کرتے ہیں لک، آپ کی. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، بے شک میں، عالم، خوب جانتا ہوں. عالم اسم تفضیل کا سیغہ ہے. میں خوب جانتا ہوں. ویسے عالمہ کا معنی جاننا ہوتا ہے اور عالم کا معنی خوب جانتا ہوں. ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اب اس بات کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات زیر تفسیر ہے، وہ خلیفہ کی ہے. خلیفہ اس چیز کا بنا جاتا ہے کہ ایک بندہ کام سے اکتا جاتا ہے یا تھک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میرا کوئی نائب بن جائے. جیسا کہ مساجد کے اندر نائب امام ہوتا ہے، سکولوں کے اندر نائب ماسٹر کے نیچے ہیڈ ماسٹر، مطلب کہ وہ نیچے منیٹر بھی ہوتے ہیں کلاسوں کے اندر. تو نائب بنایا جاتا ہے. یعنی ایک بندہ اگر بادشاہ اکتا جاتا ہے تو نیچے وزیروں آگے مطلب کہ کام دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مارے اکتاتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن یہاں پہ خلیفہ سے مراد وہ ہیں
کہ یہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد نسل ہے، آدم علیہ السلام کی نسل ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے تو خون ریزی نہیں کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے خون ریزی کی تھی؟ کون کہتا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام نے کس کو قتل کیا تھا؟ کسی کو نہیں کیا تھا نا، ان کی اولاد نے کیا تھا نا، ان کے بیٹوں نے قتل کیا تھا۔ ہاں جی، حابیل اور قابیل نے قتل کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر دوسری بات جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تم ایسے انسان کو آپ بنا رہے ہیں جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، تو فرشتے غیب نہیں جانتے تھے۔ دلیل کیا ہے آپ بتائیں استاد جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہیں سے بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 33 سے، 32 اور 33 سے، کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے تو پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں کو نہیں آنے لگے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ ہمیں صرف وہی علم ہوتا ہے جو آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ خون ریزیوں والا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہوا تھا، تو اس لیے فرشتوں نے کہہ دیا، باقی فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اور دوسری بات، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کوئی فرشتہ، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یار فرشتے کوئی ایسی چیز ہے، لیکن نہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔